جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ارادے اور اختیار کی قوت عطا فرمائی ہے، ورنہ شجر و حجر، نجم و شمس، ملائکہ سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ ہم بھی در حقیقت امر الہی کے تابع ہیں، جہاں پر ہمارا ارادہ اختیار ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ ہماری پیدائش ہماری مرضی کے ساتھ نہیں ہوئی، نہ ہی ہماری موت کا دن ہماری مرضی کے ساتھ آئے گا، نہ ہماری بیماریاں ہمارے قبضے میں ہیں، نہ ہماری راحتیں ہمارے قبضے میں ہیں۔ ہمارے قبضے میں کیا ہے؟ ارادہ ہے، اختیار ہے، لیکن دف ہے انسان کی سوچ کے اوپر کہ جو تھوڑا سا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا، اس نے اس اختیار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں استعمال کرنے کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت میں استعمال کرنا شروع کر دیا۔ آج ملک پاکستان کے اندر زناکاریاں، شراب نوشیاں، جوا، اسی طرح سود کے لین دین اپنے پورے عروج کے اوپر ہے۔ جب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کو اور اس کے احکامات کو زمین کے اوپر نافذ نہیں کرتے، تب تک امن نہیں مل سکتا، چین نہیں مل سکتا، سکون نہیں مل سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اعلان فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اگر تم تورات، انجیل اور قرآن کو قائم کرنا شروع کر دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر سے بھی رزق دے گا، نیچے سے بھی رزق دے گا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کی حاکمیت کے قیام کے لیے بہت سے راستے دنیا کے اندر لوگ سمجھتے رہتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں، لیکن ہم اپنی قوم کو کسی ابتلا کے اندر مبتلا نہیں کرنا چاہتے، کسی آزمائش سے دوچار نہیں کرنا چاہتے۔ طاقت کا راستہ، گولی کا راستہ، بارود کا راستہ، بم کا راستہ قرآن و سنہ موومنٹ کے لیے ناقابل قبول ہے۔ ہمارا راستہ دلیل کا راستہ، براہین کا راستہ، استدلال کا راستہ، علم کا راستہ، آگہی کا راستہ، شعور کا راستہ ہے، اور انشاءاللہ ہم لوگوں کے ضمیروں کے اوپر بھی دستک دیں گے اور ان کے شعور کو بھی جگانے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ ملک کے اندر ایک ایسی جماعت مارد وجود میں آئے گی جو نہ مسلم لیگ کی ایجنٹ ہوگی، نہ عمران خان کی وکیل ہوگی، بلکہ اس کے ذمہ وکالت اگر ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی یا حضرت رسول اللہ کی ہوگی۔ چاہے کوئی بھی ہو، کیوں خوشامد کریں، غلامان مصطفیٰ سے تو یہ کام ہوتا نہیں، کوئی شاعر ہی بلوالو دربار سے نواد و امرا کی ثنا خوانیوں کے لیے۔ اور حضرات گرامی قدر، میرا تعارف ہر شخص کے اوپر واضح ہے، لیکن اپنا تعارف پھر کروا دینا چاہتا ہوں۔ نہ مشیر ہوں، نہ وزیر ہوں، نہ شاعر ہوں میں، نہ ادیب ہوں، میں رب کے در کا فقیر ہوں، نظام مصطفیٰ کا نقیب ہوں۔ حضرات گرامی قدر، لوگ چڑھتے ہوئے سورج کو سلام کرتے ہیں، سرمایہ داروں کو اور جاگیرداروں کو سلام کرتے ہیں، لیکن حضرت علامہ شہید کی گردن ایوب خان کے سامنے نہیں جھکی، یحییٰ خان اور ضیاء الحق کے سامنے نہیں جھکی، ذوالفقار علی بھٹو کے سامنے نہیں جھکی۔ انشاءاللہ ان کے بیٹوں کی گردنیں بھی کسی عامر کے سامنے، کسی سرمایہ دار اور جاگیردار کے سامنے نہیں جھک سکتی۔ اس ملک کے اندر پارٹیوں، برادریوں اور علاقوں کے نام پر ووٹ کاسٹ ہوتا رہا، لیکن انشاءاللہ ہم اس ملک کے اندر اسلام کے نام کے اوپر ووٹ کاسٹ کرنے والی تحریک کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ انشاءاللہ عبد المنان شورش بھائی یہاں پر ہمارے نمائندے کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کریں گے۔ دامے در میں سخن قدمے، میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ ملک کے اندر جہاں پر کہیں ظلم ہوگا، ناانصافی ہوگی، حق تلفی ہوگی، انشاءاللہ ہم اس کے ازالے کے لیے اپنی تمام تر وسائل کو، ہمتوں کو، توانائیوں کو استعمال کریں گے۔ قرآن و سنہ موومنٹ کا مشن اللہ کی حاکمیت کا قیام اور مظلوم اور دکھی انسانیت کی حوصلہ افزائی ہے۔ کیا آپ اس عظیم مشن کے لیے قرآن و سنہ موومنٹ کے ہم قدم ہونے کے لیے تیار ہیں؟
حضرات گرامی قدر پارٹیوں، برادریوں، سرمایہ داروں، جاگیرداروں کو ووٹ دینے کی بجائے کیا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کے لیے اپنے ارادے اور اپنے اختیارات کو استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں؟ حضرات سورج نے اللہ کے حکم کو نہیں ٹالا، چاند نے اللہ کے حکم کو نہیں ٹالا، ستارے نے اللہ کے حکم کو نہیں ٹالا، پہاڑوں نے اللہ کے حکموں کو نہیں ٹالا، دریاؤں نے اللہ کے حکموں کو نہیں ٹالا۔ انشاءاللہ اللہ کے بندے بھی اللہ کی دھرتی کے پر اللہ کے حکم کو نافذ کر کے چھوڑیں گے، اور سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کو انشاءاللہ اس ملک سے بھگا کے چھوڑیں گے۔ ہمیں اس مقصد کے لیے صرف دل کو کڑا کرنے کی ضرورت ہے، ہمتوں اور ارادوں کو مجتمع کرنے کی ضرورت ہے، عزم اور جہد مسلسل کے راستے کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت قریب آ چکا ہے جس کے بارے میں شاعر نے کہا تھا، اے خاک نشینو اٹھ بیٹھو، اے خاک نشینو اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب تاج اچھالے جائیں گے، جب تخت گرائے جائیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک قلیل افراد کے پاس بھی کیوں نہ ہو، انہی لوگوں کو الجماع کہنے کا حق ہوتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنہ موومنٹ کا مشن وہی ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں حزب اللہ کے مشن کے طور پہ کیا کہ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ کہ سن لو، جب تم نے برادری کو ٹھوکر پہ اڑا دیا، پارٹی کے ٹھوکر کو اڑا دیا، رنگ و نسل کے بتوں کو توڑ دیا اور اللہ کے لیے محبت کرنے والے بن گئے، جب تم نے ڈیرہ غازی خان کو نہیں دیکھا، لاہور کو نہیں دیکھا، کراچی اسلام آباد کو نہیں دیکھا، سفید رنگ کو نہیں دیکھا، سرخ رنگت کو نہیں دیکھا، سرائی کی پنجابی کی تقسیم کو نہیں دیکھا، تم نے دیکھا رب اکبر کی کبریائی کو دیکھا، رسول ہاشمی کی رسالت اللہ خالدہ کو دیکھا، قرآن مجید کو دستور مانا، تو انشاءاللہ پھر کائنات کا کوئی گروہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، ہم پورا من دستوری جدوجہد کرنا چاہتے ہیں۔ کئی لوگ ہمیں مشورہ دیتے ہیں، آپس صاحب اپنے من میں کھوٹ ہوتا ہے لیکن مشورہ ہمیں دیتے ہیں، آپس صاحب دنیا داری کی سیاست کو چھوڑیں، اگر اسلام لانا ہے لانگ مارچ کریں، قربانیاں دیں، خون بہا کریں۔ اور میں نے کہا تو ایک ووٹ نہیں دے سکتا، کیا چمڑی تو آنے کے لیے تیار ہے؟ جو ایک ووٹ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے لیے نہیں دے سکتا، کیا وہ اپنے خون کو گرانے کے لیے مادہ و تیار ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن جس کا یہ ذہن ہو اور جس کا یہ نقطہ نظر ہو، جس کا یہ نصب العین ہو کہ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس کے لیے ووٹ دینا تو چھوٹی بات ہے، وہ اپنی گردن کو بھی اللہ کے نظام کے لیے کٹوا سکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت علامہ شہید نے کہا تھا، ہم کانٹوں پہ چلنا سیکھے، ہم تلواروں کی دھاروں پہ رقص کرنا سیکھے، اور ہم رسول عربی کی عظمت کے لیے اپنی گردنوں کو کٹوانا سیکھے۔ حضرت شہید نے کہا تھا، ہمارا راستہ دو طرف سے جاتا ہے لیکن منزل ایک ہے، منزل رضا الہی کا حصول ہے، لیکن راستہ دو طرف سے جاتا ہے، یا سر بلند رکھ کے غازی بن کے جیو یا سر کٹا کے شہید بن کے مرو۔ یہ حضرت شہید نے کہا تھا، اور انشاءاللہ ہم حضرت علامہ شہید کی روایات کو اس ملک میں پلٹا کے چھوڑیں گے، اور نظام مصطفیٰ کی عمل داری کے لیے انشاءاللہ بھرپور طریقے سے آئینی، قانونی اور دستوری جنگ لڑنے کے لیے لوگوں کو انشاءاللہ جگا کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر، عمران خان صاحب اپنے نام نہاد انصاف کے لیے اور میاں صاحب اپنی جماعت کے لیے اگر آپ لوگوں کو اپنا پیغام سنا سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس ملک میں غلبہ دین کے لیے ہم بھی اپنا پیغام سنانے کے حقدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا بھی حق ہے۔ حضرات گرامی قدر، مجھے اس بات کا پتہ ہے ابتدائی طور پر
دستوری جنگ لڑنے کے لیے آپ کو برادری، پارٹی، رنگ، نسل کے بت کو توڑنا ہوگا۔ سب سے بڑے دو بت ہیں، ایک برادری کا بت ہے اور ایک پارٹی کا بت ہے۔ جب تک ان بتوں کو نہیں توڑو گے اللہ کی حاکمیت کا قیام اس کو یقینی نہیں بنایا جا سکتا۔ لیکن شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، اگرچہ بت ہیں جماعتی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ادا لا الہ الا اللہ۔ حضرات گرامی قدر، مجھے ایک بات بتلائیے، آپ پارٹی اور برادری کی بنیاد کے اوپر تقسیم ہو جاتے ہیں اور اللہ کی حاکمیت کو بلا دیتے ہیں، اور مسجد میں اللہ اکبر کے نعرے لگانے والوں اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترانہ سنانے والوں، تم اللہ کی کبریائی کو بازار میں جا کے تو چھوڑ دیتے ہو، پرے پنچایت میں جا کے تو چھوڑ دیتے ہو، شادی بیاہ کے موقع پہ چھوڑ دیتے ہو، خوشی کے موقع پہ چھوڑ دیتے ہو، اور اپنے تھانوں، کچہریوں اور اسمبلیوں میں جا کے چھوڑ دیتے ہو۔ کیا تم نے اللہ اکبر کا نعرہ صرف زبان سے نکالنے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ حضرات گرامی قدر، حقیقت کیا ہے؟ حقیقی معنوں میں ہمارا منشور کیا ہونا چاہیے اور ہمارا منشور حقیقت میں کیا ہے؟ اگر میرے ساتھی 5,000 ہوں یا 50,000 ہوں یا 5 لاکھ ہوں، اگر مجھے جیل خانے میں پھینک دیا جائے یا مجھے آپ کے سامنے پھولوں کی مالا کو ڈال کے بطور خطیب کھڑا کر دیا جائے، اگر مجھے زندہ باد کہا جائے یا مجھے مقدمات کو جھیلنے کا مجھے مجبور کر دیا جائے، مجھے اچھی حالت میں رکھا جائے یا بری حالت کے اندر مبتلا کر دیا جائے، مجھے سردیوں کی ٹھٹرتی ہوئی راتوں کے اندر مجھے اپنے موقف کا اظہار یا ابلاغ کرنے کی دعوت دی جائے، یا گرمیوں کی چلچلاتی ہوئی دوپہروں کے اندر مجھ سے میرے موقف کے بارے میں استفسار کیا جائے، تو میں ایک ہی بات کہوں گا، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے کائنات کے اندر صرف 2 ہستیوں کو بڑا مانا ہے، ایک ہستی عرش کے خدا کی ہستی ہے اور دوسری ہستی مخلوقات میں سے امام الہدا کی ہستی ہے، دوسری ہستی اشرف الانبیاء کی ہستی ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ اگر میں اپنے من میں جھانک کے دیکھوں تو میرا لباس بھی مستفی نہیں ہے، میرا حلیہ بھی مستفی نہیں ہے، میرے رسوم و رواج بھی مصطفیٰ کی سنت کے مطابق نہیں ہیں، لیکن جب نبی کا نام آتا ہے میں انگوٹھوں کو چوم کر اپنی محبت کا اظہار کر کے اپنے آپ کو عاشق رسول ثابت کر دیتا ہوں۔ اور تو کہاں کا عاشق ہے؟ اگر تو حقیقی معنوں میں عاشق ہوتا تیرے چہرے پہ سنت رسول سجی ہوتی، اگر تو حقیقی معنوں میں عاشق ہوتا تیری تہمت تیرے ٹہنوں سے اوپر ہوتی، اگر تو حقیقی معنوں میں حضرت رسول اللہ کا عاشق ہوتا تیری بیوی اور بیٹی نے چہرے پہ نقاب کو ڈالا ہوتا، اگر تو حقیقی معنوں میں حضرت رسول اللہ کا عاشق ہوتا تیرا کاروبار سود سے پاک ہوتا، اگر تو حقیقی معنوں میں حضرت رسول اللہ کا عاشق ہوتا تو تم میاں صاحب اور خان صاحب کی غلامی کا دم بھرنے کی بجائے مصطفیٰ کی غلامی کا دم بھرنے والا ہوتا۔ حضرات گرامی قدر، اس منشور اور اس موقف کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اخبارات میں لکھا، لارنس روڈ کے ممبر سے برملا طور پہ بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کس بستی بستی، کوچا کوچا، نگر نگر، شہر شہر اس موقف کو ببانگے دہل بیان کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اور آپ کو یہ بات آخر کے اندر میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بات بتلائیے میں آپ کے سامنے اس بات کو کیوں رکھ رہا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، اگر بات دلیل کی ہو، اگر بات مشاہدہ حق کی ہو، اگر بات فتنوں کو کچلنے کی ہو، اگر بات عظمت رسول اللہ کی ہو، اگر بات ختم نبوت کی ہو، اگر بات فضائل صحابہ کی ہو، مقابلے کے اوپر 50,000 لوگ بھی مناظرہ کرنے کے لیے آئیں، احسان لائی ظہیر کا یہ گناہگار بیٹا ان سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہے۔
حضرات گرامی قدر اس وقت مجھے تم تعاون کرو میں تب بھی مناظرہ کر لوں گا، تعاون نہ کرو میں تب بھی مناظرہ کر لوں گا، لیکن ایک بات اپنے ذہن کے اندر رکھ لیجئے، جو مناظرے ہوتے ہیں، جو خطابات ہوتے ہیں، جو ابلاغ حق ہوتا ہے، جو حق کی ترجمانی ہوتی ہے، جو حق کی پشتی بانی ہوتی ہے، اس کے لیے ایک فرد بھی تنہا ایک امت کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ اِنَّا ابراہیم کان امتن قانتا للہ، اللہ نے حضرت ابراہیم کو ایک امت قرار دیا ہے، لیکن حضرات گرامی قدر شومی قسمت کے ساتھ تاریخ نے ہمیں اس بات کو سمجھایا ہے، جب بات غلبہ دین کی ہوتی ہے، جب بات امور ملکی کو پلٹنے کی ہوتی ہے، جب بات اسلامی انقلاب کی نکابت کی ہوتی ہے، تو اس وقت حق پرستی کے ساتھ ساتھ یاروں کی ضرورت ہوتی ہے، اس موقع پہ ساتھیوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس موقع سے اوپر کندھے سے کندھا ملانے والے دوستوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس موقع پر ان جوانوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے جن کے بارے میں حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، اور حضرات گرامی قدر جن کے بارے میں بطل حریت آغا عبدالکریم شورش کاشمیری رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا، عروج آدم خاکی سے، عروج آدم خاکی سے انجم سہم جاتے ہیں، کہیں یہ ٹوٹا ہوا تارا مہے کامل نہ بن جائے۔ حضرات گرامی قدر میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں، ہمیں اس ملک کے نظام کو پلٹنے کے لیے، دستوری جنگ کو لڑنے کے لیے مجھے آپ کی حمایت کی ضرورت ہے، آپ کے بازوؤں کی ضرورت ہے، آپ کے ووٹوں کی ضرورت ہے، آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ ملک پاکستان میں اسلامی انقلاب کی دستوری جدوجہد کو یقینی بنانے کے لیے برادری اور پارٹی کے بتوں کو توڑنے والے نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر کہ آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ حضرات گرامی قدر مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ صحن مسجد سے نکلتے ہی پلٹ جائیں گے، ان کے ذہنوں کے زاویے پلٹ جائیں گے، ان کی فکر و نظر کی ڈائریکشن اور جہت بدل جائے گی، لیکن میرا کام محبت ہے، میرا کام محبت ہے، اس کو عام کرنا، میرا پیغام روشنی ہے، اس کو عام کرنا، اور میرا پیغام صراط مستقیم کی نکابت ہے، اس کو عام کرنا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ دیا جلانا میری ذمہ داری ہے، اس دیے کی روشنی سے اپنے آپ کو اور اپنے ماحول کو منور کرنا اور مزید دیے جلانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ حق کا ساتھ دیں گے، اگر میں حق کا ساتھ دوں گا، یہ میری بہت بڑی خوش نصیبی ہوگی۔ اگر میں حق کی حمایت نہیں کرتا تو حق پھر بھی کامیاب ہے، لیکن میری بد نصیبی ہوگی کہ میں نے حق کا ساتھ نہیں دیا۔ اور حضرات گرامی قدر میں آخری الفاظ یہ بھی آپ حضرات کے گوش گزار کر دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنہ موومنٹ کے بارے میں جس طرح میں نے پہلے بات کی ہے کہ اللہ کا حزب جس کی اساس اہل ایمان سے محبت کرنا ہے، اہل ایمان سے پیار کرنا ہے، ان کے دکھ دردوں کے اندر ان کے کام آنا ہے، اخوت کے دیے کو جلانا ہے اور لوگوں کو یہ پیغام سمجھانا ہے کہ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے۔ حضرات گرامی قدر ہم اخوت کی شمع کو انشاءاللہ جلا کے چھوڑیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے والے لوگوں کو ایک لڑی میں پرو کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر میرے ہاتھوں کی 5 انگلیوں میں سے ایک انگلی کو اگر میں بڑے زور سے بھی کسی کو ماروں تو اس انگلی کے اندر وہ قوت پیدا نہیں ہو سکتی جو 2 انگلیوں کی ضرب سے پیدا ہوگی، اور 2 انگلیوں کی ضرب میں قوت کبھی نہیں ہو سکتی جو 3 انگلیوں کی ضرب سے پیدا ہوگی، اور 3 انگلیوں میں قوت کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتی جو 4 انگلیوں کی ضرب سے پیدا ہوگی، اور جب میں 5 انگلیوں کو مجتمع کر لوں گا اس وقت میرے ہاتھ میں وہ قوت ہوگی جو میری اکیلی کسی انگلی میں نہیں۔ تو حضرات گرامی قدر اس لحاظ سے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی اور آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔
فقط ڈی جی ہان میں آپ کے تعاون کی ضرورت نہیں بلکہ وطن عزیز کے طول و عرض کے ہر مقام کے پر آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر، باطل نظریات کے حامل لوگ اپنے افکار کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کی بات کو لوگوں میں عام نہیں کر سکتے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس بات کا ذکر کیا کہ لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ جاہلیت کی حکومت کی بات کرتی ہے، لیکن اہل ایمان جب بھی بات کرتے ہیں اللہ کی حاکمیت کی بات کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا افا حکم الجاہلیت یبغون، افا حکم الجاہلیت یبغون، افا حکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ اللہ کی حاکمیت کا قیام، اس کی قائم کردہ حدوں کا قیام اور قرآن مجید کی آیات کا زمین کے اوپر صحیح معنوں میں نفاذ، اس کے لیے کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید کی کتنی ہی آیات ایسی ہیں جو اس وقت تک معطل رہیں گی، جس وقت تک پریکٹیکلی اس وقت تک معطل رہیں گی جب تک اللہ کا دین اس زمین کے پر قائم نہیں ہو جاتا۔ چھوٹی سی مثال پہ غور کیجیے اور بات ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے قرآن مجید میں حدود اللہ کی مثال دیتے ہوئے کہا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ چور اور چورنی کے ہاتھوں کو کاٹا جائے، یہ ان کے جرم کی سزا ہے، اور سزا مقرر کرنے والا اللہ کم الحاکمین عزیز و حکیم ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ حدیث سے تشریح ہوئی زانی اور زانی کمبارے ہوں انہیں 100 کوڑوں کی سزا ملنی چاہیے۔ ایمانداری سے یہ بات بتلائیے قرآن مجید کی ان آیات کے اوپر سرزمین اسلامی جمہوریہ پاکستان میں عمل ممکن ہے؟ حضرات گرامی قدر عمل ممکن نہیں ہے۔ جب تک مسلم لیگ کا دور حکومت ہوگا زانی کو کوڑے نہیں لگ سکتے، جب تک خان صاحب کا دور حکومت ہوگا زانی کو کوڑے نہیں لگ سکتے، جب تک میاں صاحب کا دور حکومت ہوگا چور کا ہاتھ نہیں کر سکتا، جب تک میاں صاحب کا دور حکومت ہوگا زانی کو کوڑے نہیں لگ سکتے۔ حضرات گرامی قدر، میں لارنس روڈ کے اندر زانی کی سزا کو بیان تو کر سکتا ہوں لیکن ریاست سے بغاوت کر کے زانی کو کوڑے نہیں لگا سکتا۔ میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر چور اور چورنی کی حد کو بتا سکتا ہوں لیکن چور اور چورنی کے ہاتھ کو کاٹ کر ریاست میں بغاوت نہیں کر سکتا۔ مجھے یہ بات بتلائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کو اس ملک کے اندر یقینی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ حضرات گرامی قدر، اگر آپ نفاذ اسلام کے لیے ووٹ دیں گے اور انشاءاللہ وقت آئے گا کتاب و سنت کی عملداری ہوگی، ریاست کا قانون جو ہے وہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے، 73 کا آئین اس بات کی ضمانت دیتا ہے، کتاب و سنت ملک کے سپریم لا ہے، لیکن جب پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا پھر پورے ملک میں چوروں کے ہاتھ بھی کاٹے جائیں گے، زانیوں کو کوڑے بھی لگائے گے۔ حضرات گرامی قدر، کیا آپ اس عظیم مشن کے لیے قرآن و سنہ موومنٹ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ اللہ کی حاکمیت کے قیام کے لیے پرامن دستوری انداز میں لوگوں کی ذہن سازی کرنے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ کریا کریا، کوچا کوچا، نگر نگر، علاقہ علاقہ، دریا دریا، پہاڑی پہاڑی اللہ کی حاکمیت کا ڈنکا بجا کے چھوڑیں گے اور انشاءاللہ باطل نظاموں کو اس ملک سے بھگا کے چھوڑیں گے۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔